دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ جنگیں تلواروں اور توپوں سے نہیں لڑی گئیں، بعض اوقات جذبات کو ہتھیار بنایا گیا، دلوں کو نشانہ بنایا گیا اور ایمان اور اعتماد کو کمزور کر کے قوموں کو اندر سے توڑا گیا، کھوکھلا کر دیا گیا۔ لڑکیوں کے ذریعے جاسوسی کروانا صلیبیوں اور اسرائیلیوں کا پرانا طریقہ ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اسی جنگ کی ایک ماہر کھلاڑی ہے اور اس کا سب سے خطرناک ہتھیار ہنی ٹریپ ہے۔ ہنی ٹریپ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں خوبصورت خواتین کو بطور ایجنٹس استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ محبت، شادی یا دوستی کے لبادے میں حساس شخصیات کے قریب پہنچتی ہیں، ان کے دل جیتتی ہیں، اعتماد حاصل کرتی ہیں اور پھر اس کے ذریعے حساس معلومات، خفیہ دستاویزات اور قومی راز اگلوا لیتی ہیں۔ یہ خواتین صرف ایجنٹس نہیں بلکہ ایک مکمل مشن کا حصہ ہوتی ہیں۔ 1960 کی دہائی میں مصر اور شام میں موساد نے اپنے کئی مشن خواتین کے ذریعے مکمل کیے۔ خواتین ایجنٹس نے سائنسدانوں، افسران اور سیاستدانوں سے تعلقات قائم کیے۔ مردم شماری، جوہری پروگرام اور دفاعی معلومات موساد نے عرب ممالک سے بستر کے ذریعے چرائیں۔ مشہور اسرائیل جاسوس ایلی کوہن نے بھی شام میں خواتین کو استعمال کر کے کئی راز افشا کروائے۔ ایران میں ایک غیر ملکی خاتون کو گرفتار کیا گیا جو ایک سفارتکار کے طور پر آئی تھی، لیکن در حقیقت وہ موساد کی ایک تربیت یافتہ ایجنٹ تھی۔ اس نے کئی مہینے تک سینئر فوجی افسران کے ساتھ ذاتی تعلقات قائم کیے، تہران کے فوجی نقشے اور نیوکلیر لیبارٹریز کی لوکیشن بھی حاصل کر لی اور حساس ملاقاتوں کو خفیہ کیمروں کے ذریعے ریکارڈ بھی کر لیا، یہاں تک کہ وہ خمینی تک پہنچ گئی اور اس کا بھی اس نے انٹرویو کر ڈالا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایران کے بڑے نیوکلیر سائنسدانوں کا قتل، کئی اہم دفاعی تنصیبات کو سائبر اور میزائل حملے کا سامنا کرنا پڑا، سینئر افسران کو بلیک میل کر کے مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی پوزیشن چھوڑ دیں۔ ایران کی انٹیلیجنس نے اس نیٹ ورک کو بے نقاب تو کر لیا، لیکن نقصان اتنا ہوا کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ محض ایک لڑکی کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ایک مکمل جنگ تھی جو ایران کے خلاف لڑی گئی۔ پاکستان میں حالیہ برسوں میں کئی لڑکیاں امریکہ، کینیڈا، انڈیا یا یورپ سے اسلام سے متاثر ہو کر پاکستان آئی ہیں۔ کچھ نے یہاں شادی کی ہے اور کچھ نے تحقیق یا بزنس کے بہانے یہاں کے دفاعی اور سیکیورٹی حلقوں میں رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کئی کے پیچھے غیر ملکی ایجنسیاں تھیں۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ ایک خطرناک حقیقت ہے۔ ایسی خواتین جو سوشل میڈیا کے ذریعے فوجی، سیاسی یا حکومتی افراد سے رابطہ کرتی ہیں، وہ اکثر ریموٹ کنٹرول جاسوس ہوتی ہیں۔ پاکستانی نوجوان جذبات میں آ کر ایسی لڑکیوں سے شادی کر بیٹھتے ہیں جن کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، تمہاری محبت، تمہارا ایمان، تمہارا رشتہ صرف اللہ اور اسلام کے لیے ہونا چاہیے۔ کوئی بھی رشتہ جو تمہیں اپنے دین، اپنے ملک یا اپنی غیرت سے دور لے جائے وہ محبت نہیں، ہتھیار ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل کسی ایسی مسکراہٹ کا قیدی بن جائے جو دراصل تمہارے وطن پر حملہ آور۔ ایران نے سبق سیکھا ہے، پاکستان کو بھی سیکھنا ہوگا۔ نوجوانوں کو تربیت دی جانی چاہیے کہ وہ ہر محبت کی آفر کو خوشی سے نہ اپنائیں۔ ہر ایسی شادی یا رشتہ جو غیر معمولی لگے اس پر نظر رکھیں۔ اسرائیل کی ہنی ٹریپ پالیسی آج ایران کو نقصان پہنچا چکی ہے، کل پاکستان بھی اس کا نشانہ بن سکتا ہے۔ دشمن توپ سے نہیں تمہارے دل سے حملہ کر رہا ہے۔ اپنے جذبات کی حفاظت کریں کیونکہ یہی تمہاری قوم کی پہلی لائن دفاع ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اگر میسج اچھا لگا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ملک کا خیال رکھیے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔